بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں ہم نے تصحیح کا باب شروع کیا تھا، جس میں ابتداً نسب اربعہ یعنی 4 نسبتوں کو ہم نے پڑھا تھا، جو کہ تصحیح کے باب میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تصحیح کے 2 قواعد بھی پڑھ لیے تھے۔ آج بھی مزید قواعد پڑھیں گے۔ ان قواعد سے پہلے میں دوبارہ باتیں دہرا دیتا ہوں جو گزشتہ باتیں۔ نمبر 1، کسر اسی کو کہتے ہیں کہ حصے پورے تقسیم نہ ہو ورثاء پر، یعنی کسی ایک جو وارث ہیں، بہنیں 4 ہیں اور ان کے حصے 3 بن رہے ہیں تو یہ پورے تقسیم نہیں ہو رہے۔ اور ایک لفظ طائفہ سے مراد وہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، زوجہ ہے، ہے اور 4 اخوات عینیہ ہیں، تو یہاں پر یہ 4 اخوات عینیہ ایک طائفہ کہلائیں گی، ایک جماعت۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ تھا عدد مضروب، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ جس آخری عدد کو اصل مسئلے یا اول میں ضرب دیا جاتا ہے اسے عدد مضروب کہتے ہیں۔ وہ 6 ہوگا، جس مثال کے طور پہ اس کو 12 میں ضرب دیں گے تو وہ 6 عدد مضروب ہوگا۔ اس کو پھر باقی جتنے بھی سہام بنیں گے، مثال کے طور پر یہاں تو عدد مضروب نہیں ہے لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر 6 ہوگا تو 6 تیا 9، 6 دونی 12، اور اسی طرح 6 کو 8 سے ضرب دیں گے۔ اور ایک آپ کے سامنے ایک لفظ آیا تھا رؤوس اور سہام۔ رؤوس مثال کے طور پر یہاں پر زوجہ ایک رأس ہے، ایک رأس ہے اور اخوات عینی 4 رؤوس ہیں، تو یہ رؤوس ہے اور نیچے ان کو جو ملے ہیں یہ 8 اور یہ 2، یہ 3، یہ سہام ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے دہرائی۔ اب دوبارہ میں گزشتہ 2 جو قاعدے پڑھے تھے ان کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تماثل کی ہو تو نہ کسر واقع ہوگا نہ تصحیح کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کا انتقال ہو، اس نے اب اور 4 بنات چھوڑی ہیں، تو مسئلہ 6 سے بنا، چونکہ سدس سے آ رہا ہے، اور 6 سے مسئلہ بن کے ان میں 6 ایک سدس باپ کو، ماں کو سدس اور 4 ان کو، تو 4 اور 4 میں نسبت تماثل کی ہے، اس لیے یہاں پر کوئی کسر واقع نہیں ہوگا اور تصحیح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تداخل کی ہو اور سہام زیادہ ہوں رؤوس سے تو بھی نہ کسر واقع ہوگی نہ تصحیح کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ تداخل کی 2 صورتیں عام طور پہ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر سہام زیادہ ہوں رؤوس سے تو اس صورت میں کسر واقع نہیں ہوگا۔ یہ تو آسان سی بات ہے کہ جیسے کہ نیچے مثال میں آپ دیکھیں 4 اور یہ 8 ہے، اب تداخل کی نسبت ہے اور سہام یہ 8 زیادہ ہیں رؤوس یعنی 4 اخوات سے، تو یہاں کوئی کسر واقع نہیں ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور یہ بڑا اہم ہے، اور اس سبق سے پہلے ایک بات میں اور بھی وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پر یہ ہم جہاں کرسر چل رہا ہے یہاں پر یہ طائفہ ہے 1 2 3، یہاں پر صرف کسر ایک طائفہ میں واقع ہو رہا ہے، یہ 4 اخوات عینیہ میں، بلکہ یہاں کسر تو واقع نہیں ہو رہا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہاں پر کسر واقع ہو جائے تو پہلے تو تصحیح کرنے کے لیے یعنی ایک طائفے میں تو اس میں نسبت دیکھیں گے، پھر آگے آنے والے قواعد کو دیکھتے ہوئے اس کا جو بھی وفق نکلے گا اس کو اصل مسئلے یعنی 12 وغیرہ میں ضرب دیں گے مثال کے طور پر، یہ ہے۔ اور اگر بہت سارے طائفہ میں کسر واقع ہو رہی ہے تو اس کے قواعد آگے آئیں گے، اس میں پھر ہر ایک کے ہم مثال کے طور پر ایک طائفے میں واقع ہوا اس میں جو وفق محفوظ کرنا ہے یا دخل محفوظ کرنا ہے جو بھی ہے تو اس کو ہم اوپر لکھتے جائیں گے یہاں ترتیب سے ہر طائفے کے اوپر، پھر بعد میں آپس میں ان کے درمیان میں نسبتیں دیکھیں گے کہ نسبتیں کیا ہے، اس کے الگ قواعد ہیں۔ اب تک صرف ہم یہ قاعدے پڑھ رہے ہیں کہ ایک طائفے میں کسر واقع ہو اور پھر اس کا کیا حل ہے، زیادہ طائفوں میں کسر واقع ہوگا اس کا طریقہ پھر الگ ہے۔ یا تو آسان سی بات ہے کہ ڈائریکٹ بس یہاں کا وفق ہے، دخل ہے یا کچھ بھی ہے اس کو ڈائریکٹ اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے، اور اس کے بعد اس کا جو عدد مضروب ہوگا یعنی جس کو اصل مسئلے میں ہم نے ضرب دیا اس کو باقی کے سہام میں بھی ضرب دیتے رہیں گے، تو یہ آسان سی بات ہے۔
تو جہاں پر ایک طائفے سے زیادہ ہوگا، ایک جماعت سے زیادہ واقع ہو رہا ہوگا کثر، تو وہاں تھوڑے پھر قواعد زیادہ لگتے ہیں۔ بہرحال ہم پہلے ایک طائفے کی بات چل رہی ہے کہ اگر کثر ایک طائفے میں واقع ہو اور رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تداخل کی ہو اور سہام رؤوس سے کم ہو۔ اوپر والے مسئلے میں یہ تھا کہ سہام زیادہ ہوں، اور یہاں پر بھی نسبت تداخل کی ہے لیکن سہام رؤوس سے کم ہے، تو پھر وفق کے عدد رؤوس کو دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مشق حل کرانے کے وقت کہا تھا کہ وفق کا لفظ ایک توافق میں استعمال ہوتا ہے اور ایک تداخل کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وفق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد دوسرے عدد کو کتنی مرتبہ کاٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر 4 اور 8 ہیں، ان میں تداخل ہے، تو 4 × 4 4 × 2 = 8، تو 4 نے 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹا ہے، تو یہ 2 جو ہوگا یہ وفق کہلائے گا تداخل کی نسبت میں۔ بعض طالبات نے پیچھے مشق حل کی، اس میں انہوں نے جس کو ضرب دیا، مثال کے طور پہ 4 کو 4 × 4 4 × 2 = 8، تو 4 کو ہی وفق قرار دی۔ وفق یہ نہیں ہوتا، وفق کا مطلب ہے کہ چھوٹا ہندسہ بڑے ہندسے کو جتنی مرتبہ میں کاٹتا ہے، 1 مرتبہ میں کاٹے گا تو وفق 1 ہوگا، 2 مرتبہ میں کاٹے گا تو وفق 2 ہوگا۔ تو جس طرح نسبت توافق میں وفق ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی وفق ہوتا ہے تداخل میں۔ تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسر ایک طائفے میں واقع ہو اور رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تداخل کی ہو اور سہام رؤوس سے کم ہو، تو وفق عدد رؤوس، یعنی جو بھی عدد رؤوس ہے اور رسا ہیں ان کے وفق نکالیں گے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ اصل مسئلے میں یا اس کے اول میں اگر مسئلہ اولی ہے، ضرب دیں گے نہیں، پہلے تو مسئلے کو یہ واضح کریں گے مسئلہ اولی بن رہا ہے یا صحیح ہے۔ پہلے یہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کسر کہاں واقع ہوگی، تصحیح بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ اگر اولی ہے تو اول ہم پہلے نکال چکے ہوں گے، اور تو وفق عدد رؤوس کو اصل مسئلے میں یا اس کے اول میں اگر مسئلہ اولی ہے تو ضرب دیں گے، اور نیچے کے تمام طائفے کے سہام میں بھی ضرب دی جائے گی۔ اب اس کو مثال سمجھتے ہیں۔ مثال دیکھیں، یہاں پر زوج ہے اور 8 اخوات علیہ ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ 6 سے بنے گا، چونکہ نصف آ رہا ہے، نصف کا اجتماع وہ ثلثان کے ساتھ مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 سے بننے کے بعد شوہر کو نصف 3 مل گیا، اور ان کو چونکہ اگر ان کو 3 دیتے تو ثلثان 3 نہیں ہوتا، تو یہ تو نصف بن رہا ہے، تو ثلثان کرنے کے لیے ہم نے 4 کیے، تو مسئلہ پہلے یہ 6 کا اول یہ 7 تک آ گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر 8 اخوات علیہ اور 4 اس میں نسبت تداخل کی، لیکن سہام جو ہے وہ کم ہیں، سہام 4 اور رؤوس 8 ہیں، تو یہ بھی پورے 8 میں 4 کا عدد پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو اس میں ہم نے نسبت دیکھی۔ یہاں پر مثال کو واضح کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ مثال میں دیکھیں کہ کسر ایک طائفے میں واقع ہے، وہ 4 اخوات علیہ والے میں، اور نسبت تداخل کی ہے، اور رؤوس اور سہام میں نسبت تداخل کی ہے، اور سہام کم ہے یعنی 4 ہے، رؤوس سے رؤوس 8 ہیں، لہٰذا وفق کے رؤوس کو اول میں اور نیچے کے تمام طائفوں میں ضرب دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر وفق کیا نکلے گا۔ اب 4 کا پارا ہم نے پڑھا، 4 × 4 4 × 2 = 8، 4 نے 8 کو 2 مرتبہ کاٹا، یہ سہام ہے اور یہ رؤوس ہے، تو گویا کہ 2 یہ اس کا وفق نکل گیا۔ پھر ہم نے 2 کو اول میں ضرب دیا کہ وہ کیا ہے، 2 2 × 2 2 × 2 = 4، 2 × 3 = 6، 2 × 4 = 8، 2 × 5 = 10، 2 × 6 = 12، 2 × 7 = 14۔ اب یہ 14 یہ گویا کہ اس کا جو وفق تھا 4 اور 8 میں جو تداخل کی نسبت میں وفق تھا وہ 2 تھا، 2 کو ہم نے اول میں ضرب دیا تو یہ 14 بن گیا۔ اب گویا کہ ہمارے پاس جو عدد مضروب وہ 2 ہے، چونکہ ہم نے 2 کو ضرب دیا ہے اول میں، جو کہ اصل، تو جس عدد کو اصل مسئلے اول میں ضرب دیتے ہیں تو وہ عدد مضروب کہلاتا ہے۔ تو اب عدد مضروب 2 ہے، تو ہم پھر اس کو نیچے کے سہام میں بھی دیں گے۔ نیچے 3 ہے تو 2 6، 2 × 3 = 6، اور اس کے بعد پھر نیچے 4 ہے تو 2 × 4 = 8، یہ آ جائے گا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تصحیح صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ اوپر ہمارے پاس 14 کا ہندسہ تھا، نیچے جو ہم نے عدد دیے ہیں ان کو ہم گنیں گے 14 بن رہے ہیں یا کم زیادہ، تو ہم نے دیکھا کہ یہ 8 ہے اور اس کے مقابلے میں 6 ہے، اور 8 6 14، تو اس کا مطلب ہماری تصحیح بالکل صحیح آئی۔ لیکن اگر اوپر مسئلے میں 14 آخری مسئلہ ہمارے پاس بن رہا ہو اور نیچے 12 بن رہے ہوں، اس سے 18 20 تک جا رہے ہوں، تو اس صورت میں ہم پھر
ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری تصحیح کے اندر کچھ نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، پھر دوبارہ ہم نے قواعد کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ خلاصہ ہمارے پاس یہ نکلا تیسرے قاعدے کے کہ اگر کسر ایک طائفے میں واقع ہو اور رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تداخل کی اور سہام رؤوس سے کم ہو تو پھر وفق کے عدد رؤوس کو اصل مسئلے اس کے اول میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اولی ہے، اور نیچے کے تمام طائفے کے سہام میں بھی ضرب دیں گے۔ یہ والی ساری مثال ہم نے سمجھ لی۔ اب چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسر ایک طائفے میں واقع ہو، دیکھیں نسبت ایک طائفے میں ہوگا تو پھر تمام نسبتیں دیکھیں گے، ایک طائفے میں ہو گیا تو اس صورت میں تماثل والی بات گزر گئی، وہاں پر کوئی تصحیح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تداخل میں ہوگا، تداخل کی دو صورتیں ہمارے سامنے آئی کہ سہام کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر سہام کم ہے تو پھر اس سے تصحیح کی ضرورت پڑے گی، اگر سہام زیادہ ہے تو اس صورت میں تداخل میں ضرورت نہیں پڑتی تصحیح کی۔ اور اگلے یہ ہے کہ اگر کسر ایک طائفے میں واقع ہو، رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو تب بھی وفق عدد رؤوس کو، یعنی جو عدد رؤوس ہے مثال سے میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، وفق عدد رؤوس کو اصل مسئلے میں یا اس کے اول میں اگر مسئلہ اولی ہو ضرب دیں گے اور نیچے کے تمام طائفے کے سہام میں ضرب دیں گے۔ اب مثال کے طور میں ہمارے پاس ہے، اب ہے اور 6 بنات ہیں۔ اب کسر یہ ایک طائفے میں واقع ہو رہی ہے کہ 6 بنات اور حصوں کو 4 مل رہے ہیں۔ اب 4 حصے مل رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اس کا وفق نکالیں گے۔ وفق کا مطلب یہ تھا کہ ایک عدد دوسرے کو نہ کاٹ رہا ہو لیکن دونوں کو کوئی تیسرا عدد کاٹ رہا ہو، تو اس صورت میں ہم وفق عدد، یعنی چونکہ یہاں پر دیکھیں یہاں سہام 4 اور بنات 6، یہاں پر سہام کے وفق کو نہیں لیں گے، رؤوس کے وفق کو۔ تو رؤوس کے وفق کو ہم نے دیکھا کہ 2 جو کاٹ رہا ہے وہ 4 کو بھی کاٹ رہا ہے، 6 کو بھی، لیکن اس وقت ہمیں صرف رؤوس کا وفق چاہیے، تو رؤوس 6 سے تو ہم نے دیکھا 2 × 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6، تو 2 نے 3 مرتبہ میں 6 کو کاٹا تو گویا کہ 3 ہمارے پاس یہ وفق بن جائے گا 6 کا، اور یہ 3 اصل میں عدد مضروب کہلائے گا۔ 3 کو ہم 6 میں ضرب دیں گے، 3 × 3 3 2 3 6 18، یعنی 3 کو 6 مرتبہ، 3 × 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18، تو گویا کہ اصل تصحیح ہمارے پاس 18 سے ہوئی۔ اب نیچے کے ہمارے پاس چونکہ عدد مضروب وہ 3 تھا جو کہ 6 بنات کا وفق تھا، اب 3 کو ہم نے ضرب دیے، 3 × 3 چونکہ سہام 1 تھا اس میں ضرب دیا، وہی عدد مضروب کو جو 3 تھا اس کو 3 × 3 تو یہ 6 ہو گیا، اور پھر 4 میں دیا 3 × 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12۔ اب ہم نے دیکھا تصحیح صحیح ہوئی کہ نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ 12 اور یہ 6 18، اوپر تصحیح بھی 18، تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر بالکل ہمارا یہ صحیح حل ہوا ہے۔ اگر صحیح حل نہ ہوتا تو پھر یہ یا وہ 18 حصے پورے تقسیم نہ ہوتے۔ اب تک ہم نے 3 نسبتیں پڑھ لیں، تماثل کی، تداخل کی، توافق کی، تو گویا کہ تماثل میں تو تصحیح نہیں تھی اور تداخل میں بھی ایک صورت میں تصحیح تھی جبکہ سہام رؤوس سے کم ہو، اور جب تصحیح ضرورت پڑے گی تو وہاں پر بھی وفق کو محفوظ کر کے اصل مسئلے اول میں ضرب دیں گے، اور اگر نسبت تداخل تباہی توافق کی ہو تو اس صورت میں وفق کے جو عدد رؤوس کا جو وفق ہے جس پاڑے سے وہ کٹ رہا ہے اس کو اصل مسئلے اول میں ضرب دیں گے۔ اور اگر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تباین کی ہے لیکن ایک طائفے میں کسر واقع ہو رہی ہو تو پھر کل عدد رؤوس کو اصل مسئلے میں اس کے اول میں اگر مسئلہ اولی ہے اور نیچے کے تمام طائفے کے سہام میں ضرب دیں گے۔ اس کی آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی تباین کی نسبت ہوگی، مثال کے طور پر یہاں ہے، اب ہے اور 5 بنات ہیں، اب ایک طائفہ 5 بنات والا ایک طائفہ اس میں کسر واقع ہے۔ کیوں کسر واقع ہے؟ چونکہ 5 بنات اور حصے 4 ہیں، بیٹیاں 5 ہیں اور حصے 4 ہیں، تو اس صورت میں ہم 4 جو وفق یہ 5 بنات ہے تو 5 کو پورا ہم محفوظ کر لیں گے اوپر، اس کا وفق نکالنے کے ذریعے چونکہ تباین ہے 5 اور 4 کے درمیان تباین ہے تو 5 کو محفوظ کر لیے، 5 کو ہم نے 6 میں ضرب دیا تو 5 6 30 ہو گیا، تو پھر نیچے کی اس میں بھی ضرب دیں گے، وہ یہ کے حصے میں ضرب دیا 5 × 5، اب کے حصے میں ضرب دیا 5 × 5، اور 4 بنات کے حصے میں ضرب دیا کہ 5 × 20، اور اب ہم نے دیکھا ہمارے پاس جو تصحیح ہوئی تھی وہ 30 سے ہوئی تھی اور یہ پورے 30 تقسیم ہو رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ اب یہاں پر ہمارے پاس کوئی یعنی بالکل تصحیح صحیح ہوئی ہے۔ پڑھانے کا تو میرا زیادہ ارادہ تھا لیکن آگے والی بحث پوری وہ ایک ساتھ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو ایک ساتھ ہی سمجھائیں گے۔ یہ باقی میں آپ کے یہ
بھیج رہا ہوں اس کو آپ اسکرین شاٹ لے کر اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، تاکہ جب آئندہ ہم پڑھیں تو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔